رک جاؤ، اسکرول مت کرو۔ اگر یہ ویڈیو تم تک پہنچی ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ تم اسے دیکھو اور اس ویڈیو کے ذریعے وہ بات سمجھو جو وہ تم سے کہنا چاہتا ہے۔ اگر کبھی زندگی میں آپ کو ایسا فیل ہو کہ آپ غریب ہیں یا آپ خوبصورت نہیں ہیں، یا آپ کی زندگی ان مشکلات سے بھر چکی ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، اور آپ کو لگتا ہے کہ اس دنیا میں آپ کی کوئی قدر نہیں کرتا، تو میری یہ کہانی سننے کے بعد آپ کے دل میں موجود ہر شکوہ، ہر شکایت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس لیے کہانی کو مکمل ضرور سنیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی لازمی کریں۔ تو ایک چھوٹی سی چونٹی کی یہ کہانی جس نے خوشی کا راز جاننے کے لیے پوری دنیا گھوم لی، مگر جو جواب اسے ملا وہ تمہیں بھی حیران کر دے گا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک پرانے درخت کی جڑوں میں ایک چھوٹی سی چونٹی رہتی تھی۔ وہ ہر روز اپنی زندگی سے پریشان رہتی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ بہت چھوٹی ہے، کوئی اسے اہمیت نہیں دیتا۔ دوسرے جانوروں کے مقابلے میں اسے اپنی زندگی بیکار لگتی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ کوئی اسے نوٹس نہیں کرتا، کوئی اس کی بات نہیں سنتا اور اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ ایک شام وہ ایک پتھر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ ایک بوڑھا فقیر وہاں سے گزرا۔ اس نے چونٹی کو دیکھا اور پوچھا، بیٹی یہ آنسو کیوں؟ چونٹی نے سسکتے ہوئے کہا، بوڑھے فقیر، میری زندگی دکھوں سے بھری ہوئی ہے، کوئی مجھے پسند نہیں کرتا۔ بوڑھے فقیر نے مسکراتے ہوئے کہا، خوشی تو تمہارے دل میں ہے، ہر حال میں خوش رہنا سیکھو، اپنی قدر کرو۔ مگر چونٹی کے آنسو نہ رکے۔ وہ روتی رہی اور کہتی رہی کہ اس کی زندگی بے معنی ہے۔ آخرکار بوڑھے فقیر نے گہری سانس لی اور کہا، اچھا بیٹی بتا، تو کیا چاہتی ہے؟ اگر تجھے زندگی میں دوبارہ موقع ملے تو کیا بننا پسند کرے گی؟ میں تجھے وہ بنا دوں گا۔ چونٹی کی آنکھوں میں چمک آئی۔ اس نے فوراً کہا، میں ایک رنگ برنگی تتلی بننا چاہتی ہوں۔ سب مجھے دیکھیں گے، میری خوبصورتی کی تعریف کریں گے اور میں آزاد ہو کر پھولوں پر ناچوں گی۔ بوڑھے فقیر نے سر ہلایا اور کہا، ٹھیک ہے، مگر ایک شرط ہے۔ تم پہلے تتلی سے جا کر پوچھو کہ وہ اپنی زندگی سے خوش ہے۔ اگر تتلی خوش ہوئی تو پھر میں تمہیں تتلی بنا دوں گا۔ چونٹی خوشی سے اچھلتی ہوئی نکل پڑی۔ وہ ایک پھول پر گئی جہاں ایک تتلی اپنے رنگین پروں کو ہلا رہی تھی۔ چونٹی نے کہا، اے تتلی، تم کتنی خوبصورت ہو، سب تمہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، تم تو بہت خوش ہوگی۔ تتلی نے اداس ہو کر کہا، نہیں بہن، میری زندگی بہت مشکل ہے، سب مجھے خوبصورت کہتے ہیں، مگر میری عمر بس چند دنوں کی ہے، میں جلد ختم ہو جاتی ہوں، اس لیے میں ہر وقت ڈرتی ہوں کہ میرا وقت ختم ہو رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے شہد کی مکھی سب سے خوش ہے، کیونکہ وہ شہد بناتی ہے اور سب کے لیے مفید ہے۔ چونٹی تتلی کو چھوڑ کر ایک باغ میں شہد کی مکھی کے پاس گئی۔ مکھی پھولوں سے رس پی رہی تھی۔ چونٹی نے کہا، اے مکھی، تم شہد بناتی ہو جو سب کو بہت پسند ہے، تم تو بہت خوش ہوگی۔ مکھی نے اداس آواز میں کہا، نہیں بہن، میری زندگی آسان نہیں ہے، میں دن رات محنت کرتی ہوں، مگر لوگ میرا شہد چوری کر لیتے ہیں، کبھی کبھی تو وہ مجھے مار بھی دیتے ہیں، میں اپنی محنت کی قدر نہیں پاتی۔ مجھے لگتا ہے کہ خرگوش سب سے زیادہ خوش ہے، کیونکہ وہ جنگل میں آزاد گھومتا ہے۔ چونٹی جنگل کی طرف دوڑی، جہاں ایک خرگوش ہری بھری گھاس پر اچھل رہا تھا۔ چونٹی نے کہا، اے خرگوش، تم کتنے مزے میں ہو، تم جنگل میں آزاد گھومتے ہو، تم تو بہت خوش ہوگی۔ خرگوش نے اپنے کان ہلائے اور کہا، نہیں بہن، میری زندگی اتنی اچھی نہیں ہے، مجھے ہر وقت شکاریوں سے بھاگنا پڑتا ہے، کھانا ڈھونڈنا مشکل ہے اور میں ہر وقت ڈر میں رہتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے پرندے سب سے زیادہ خوش ہیں، کیونکہ وہ آسمان میں آزاد اڑتے ہیں۔ چونٹی ایک بلند درخت پر چڑھی، جہاں ایک رنگین پرندہ گانا گا رہا تھا اور اس کی آواز ہر طرف گونج رہی تھی۔ چونٹی نے کہا، اے پرندے، تم آسمان میں آزاد اڑتے ہو، تمہاری آواز سب کو پسند ہے، تم تو اپنی زندگی سے بہت خوش ہوگے۔ پرندے نے اپنے پر ہلائے اور کہا، نہیں بہن، میری زندگی آسان نہیں ہے، کھانا ڈھونڈنا پڑتا ہے، شکاری پیچھا کرتے ہیں، سکون کہاں؟ پرندہ رو پڑا اور بولا، میں نے ساری دنیا گھوم لی، ہر قسم کے جانوروں سے ملا، مگر سب کے اپنے مسائل ہیں، کوئی بھی مکمل خوش نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ چونٹیاں سب سے بہتر زندگی گزارتی ہیں۔ وہ سب مل کر اپنی دنیا میں مگن رہتی ہیں، کوئی انہیں تنگ نہیں کرتا، وہ محفوظ ہیں۔ یہ سن کر چونٹی کے دل میں روشنی سی آئی۔ وہ تیزی سے بوڑھے فقیر کے پاس واپس آئی۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھی۔ بوڑھے فقیر نے مسکراتے ہوئے پوچھا، تو بتاؤ بیٹی، کیا سیکھا؟ چونٹی نے کہا، بوڑھے فقیر، اب میں سمجھ گئی ہوں کہ ہر ایک کی اپنی پریشانی ہے۔ تتلی اپنی عمر سے پریشان ہے،
مکھی اپنی محنت کی قدر نہ ہونے سے، خرگوش شکاریوں سے اور پرندہ سکون نہ ملنے سے۔ میں وہی رہنا چاہتی ہوں جو میں ہوں۔ اب وہ پہلے سے زیادہ خوش تھی۔ ہم سب اپنی زندگی میں کسی نہ کسی کو دیکھ کر سوچتے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ خوش ہے، مگر شاید وہ بھی کسی کو دیکھ کر یہی سوچتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں سے ہر انسان کو منفرد اور کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ بس اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ وہ رحمان ہے۔ اس نے آپ کو جہاں رکھا ہے، آپ کے لیے وہی جگہ بہترین ہے۔ دوسروں کی زندگی دیکھ کر کڑنے کی بجائے ہر حال میں الحمدللہ کہنا سیکھیں، کیونکہ جو تمہارے پاس ہے وہ شاید کسی اور کا خواب ہو۔